الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے جس نے مجھے اور آپ کو سیرت کے ان دروس میں جمع فرمایا ہے۔ پہلے دن سے ہم بتا رہے ہیں کہ سیرت کے اسباق جاننے، سننے، سیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو چیزیں کی ہیں، جو ہمارے لیے قابل عمل ہیں، ہم اس پر عمل کریں۔ تو غزوہ خندق یا غزوہ احزاب دو نام بھی اسی کے ہیں۔ تو اس کی بات ہو رہی تھی کہ مسلمانوں نے مکے کے آبادی کو، اسلامی اس چھوٹی سی بستی کو بچانے کے لیے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر مدینے کے اطراف خندق کھود لی تھی، بڑا سا گڑھا کھود لیا تھا، اور مشرکین، منافقین، یہود، یہ سب ملے جلے ایک بڑی تعداد میں مسلمانوں کی اس بستی کو تہس نہس کرنے کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ تو ہم نے سنا کہ جب یہ سارے اسلام دشمن طاقتیں جب مدینے کے قریب پہنچیں تو ان کے توقع کے خلاف چیز دیکھنے کو ملی، جو ان کے مائنڈ میں نہیں تھا وہ سامنے دیکھنے کو ملا۔ وہ کیا تھا؟ گڑھا، خندق۔ اور اس سے پہلے انہوں نے کبھی اس کے بارے میں سنا نہیں تھا، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب خندق کے اس پار رہ کر انتظار کرنا، محاصرہ کرنا، یہ عربوں کی عادت نہیں تھی۔ وہ ٹائم ویسٹ کرنے کے منافی تھا۔ وہ فوراً کچھ نہ کچھ کیا کرنا، کچھ نہ کچھ کر دینا۔ ایسے انتظار کرنا، یہ ساری ان کے ڈکشنری میں اس ساری چیزیں نہیں تھیں۔ تو اسی کو دیکھ کر دو تین دشمن، جو دشمنوں میں سے دو تین آدمی خندق پار کر کے جیسے بھی مسلمانوں کے مدینے میں گھس آئے۔ ان میں سے ایک تھا عمرو بن عبد عد، جو مشہور پہلوان کہلاتا تھا۔ دوسرے تھے اکرمہ بن ابی جہل، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان۔ اور تیسرے تھے ضرار بن خطاب۔ یہ تینوں خندق پار کر لیے اور گھوڑے پر بیٹھ کر چکر کاٹنے لگے۔ اب مسلمان کب خاموش ہونے والے تھے؟ تو مسلمانوں میں سے کون آگے بڑھے؟ عمران بھائی، علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو انہوں نے جو گھوڑے ان لوگوں نے باندھے تھے وہ گھوڑے کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اب ان کے جانے کا راستہ بند ہو گیا۔ تو اس پر عمرو بن عبد عد جو تھا، اس نے مبارزت کے لیے للکارا۔ مبارزت کہتے ہیں کہ مقابلے کے لیے کیا کرنا، بلانا۔ آؤ، کیا بولتے اسے؟ دیکھ لیتے ہیں، قوت آزمائی کر لیتے ہیں، طاقت آزمائی کر لیتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کیا کیا؟ چلو دو ہاتھ کر لیتے ہیں۔ تو ایک ایسی بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے کہی، وہ طیش میں آ گیا، غصے میں آ گیا، اور آ کر اس نے کیا کیا دیکھیے۔ اس کے ساتھ جو گھوڑا تھا، اس کے اپنے گھوڑے کی کوچیں اس نے کاٹ دی۔ گھوڑے سے، جس گھوڑے پہ وہ تھا، اس گھوڑے سے کود پڑا، گھوڑے کے پیر تلوار سے کیا کر لیا؟ کس کے گھوڑے کے؟ اس کے گھوڑے کے۔ اور اس کے چہرے پر مارا، اور حضرت علی کے دو بدو ہو گیا۔ اس کا یہ مطلب تھا کہ اب میں واپس نہیں جاؤں گا، میرا گھوڑا کیا ہو چکا ہے؟ ناکارہ ہو چکا ہے۔ یا تو تجھے مارنا ہے یا تو مجھے مرنا ہے۔ یہ چیلنج تھا، میں تو 100% چیلنج۔ میرے واپس بھاگنے کا جو ذریعہ ہے میرا گھوڑا، وہ گھوڑا کیا ہو گیا؟ اس کے پیر کٹ گئے۔ اب ایک ہی آپشن ہے، مرنا یا مارنا۔ تو کہتے ہیں یہ عمرو بن عبد عد یہ بڑا پہلوان تھا،
اور بڑا بہادر تھا، اور دونوں میں بڑی زوردار ٹکر ہوئی، دونوں بڑھ بڑھ کر وار کیے، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کام کیا کر دیا؟ تمام کر دیا، خلاص اس کا کام ہو گیا۔ اب جو باقی جو دونوں بچے تھے وہ یہ دیکھ کر ہی ڈر گئے، بولا کہ عمرو بن عد کی یہ حالت ہے تو ہماری کیا حالت ہوگی؟ اپنا نیزہ بھی چھوڑ کر بھاگ گئے وہ لوگ، اپنا جو نیزہ لائے تھے وہ بھی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اس قدر مرعوب تھے، ڈرے ہوئے تھے کہ اکرمہ نے بھاگتے ہوئے اپنا نیزہ بھی چھوڑ دیا۔ جان بچی لاکھوں پائے، کیا ہے؟ جان بچی لاکھوں پائے۔ پہلے کیا کر لینا ہے؟ جان بچا لینا ہے۔ جان ہے جہاں ہے، جان بچ گئی تو بعد میں اچھے کپڑے بھی پہنیں گے، اچھا بھی کھائیں گے۔ پہلے کیا بچا لینا ہے؟ جان بچے، جان ہے جہاں ہے، بلا کہ خلاص چلیں۔ اب مشرکین ہیں وہ خندق پاٹنے، خندق کو لیول کرنے زور کا طاقت لگا رہے ہیں، لیکن وہ خندق پٹنے کو تیار نہیں، خندق بھرنے کو تیار نہیں۔ اور جیسے ہی وہ لوگ کوشش کرتے مسلمان ادھر سے تیر چلاتے، تیر سے بچیں گے یا خندق بھریں گے، کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کر سکے، اور بڑی اس سے مقابلہ کیا لیکن کام نہیں ہو سکا۔ تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جنگ خندق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری نمازیں فوت ہو گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں کیا ہو گئیں؟ اس جنگ سے علماء چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کیسے ہو اس کے مسائل اخذ کرتے ہیں، اس کے مسائل بتاتے ہیں۔ صحیحین میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خندق کے روز آئے اور کفار کو برا بھلا کہنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ کر بولے کہ یا رسول اللہ، ان کافروں کی وجہ سے میں عصر کی نماز وقت پر پڑھ نہیں سکا، بمشکل سورج ڈوبتے ڈوبتے میں نے عصر کی نماز پڑھی۔ کس نے کہا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو کہا میں نے تو واللہ ابھی نماز پڑھی ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا؟ تم نے تو عصر کی نماز پڑھ لی ہے، لیکن میں نے کیا کیا ہے؟ نماز ہی میری نہیں ہوئی۔ کون سی نماز؟ عصر کی نماز۔ اس کے بعد لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وادی بطحان میں اترے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے وضو فرمایا، پھر ہم تمام صحابہ نے وضو کیا، پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھی۔ کب؟ مغرب کے بعد، سورج ڈوب جانے کے بعد عصر کی نماز پڑھی۔ یہ سورج ڈوب چکنے کے بعد کی بات ہے، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اگر نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو جس سیریل میں چھوٹی ہیں اسی میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ مکمل کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نماز کے فوت ہونے کا اس قدر ملال تھا کہ آپ نے مشرکین پر بد دعا فرما دی نماز چھوٹنے پر۔ صحیح بخاری کی روایت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے روز فرمایا اللہ ان مشرکین کے لیے ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے، جس طرح انہوں نے نماز وسطیٰ عصر کی نماز کی ادائیگی سے ہمیں مشغول رکھا یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ انہوں نے عصر کی نماز ہم کو وقت پر پڑھنے نہیں دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ یا اللہ ان کے گھروں کو قبروں کو کیا کر؟ آگ سے بھر دے۔ اگر کوئی کنٹینیوس فجر کی نماز وقت پر نہیں پڑھتا ہے تو اپنے بارے میں خود بد دعا کر لینا نہیں۔ ویسے ایک نماز کی بات ہے، نبی رحمت کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں، تو ایسے بہت سارے لوگ جو فجر کی نماز وقت پر نہیں پڑھتے ہیں، سو جاتے ہیں، اور وہ بھی یہ نہیں کہ غفلت میں سوتے ہیں، پوری پلاننگ کے ساتھ سوتے ہیں۔ کتنے بجے اٹھنا ہے؟ کیا ادریس بھائی؟ 8 بجے اٹھنا ہے، پوری منصوبہ بندی کے ساتھ سوتے ہیں۔ فجر کی نماز کو جانا نہیں ہے، کتنے بجے اٹھنا ہے؟ 8 بجے اٹھنا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر بد دعا فرما دی۔ اس حدیث میں جیسے معلوم ہوتا ہے اللہ ان مشرکین کے لیے ان گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے، جس طرح انہوں نے ہم کو نماز وسطی عصر کی نماز کو وقت پر پڑھنے سے مشغول کر دیا، یا اللہ ان کے گھروں کو اور قبروں کو کیا کر، آگ سے بھر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ مسند احمد اور مسند شافعی رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازوں کی ادائیگی سے مصروف رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری نمازیں یکجا پڑھی، جمع کر کے سورج غروب ہونے کے بعد پڑھی۔ امام نووی رحمہ اللہ ان روایتوں کے درمیان تطبیق کی صورت یہ ہے کہ جنگ خندق کا سلسلہ کئی روز تک جاری رہا، بس کبھی یہ دن پیش آیا کہ عصر اور مغرب کی نماز چھوٹ گئی، یا کبھی ظہر، عصر، مغرب یہ ساری نمازیں کیا ہو گئی، کسی دن یہ کسی دن وہ۔ یہیں سے یہ بات بھی ملتی ہے کہ مشرکین کی طرف سے خندق کو پار کرنے کی مسلسل کوشش جاری رہی، لیکن وہ لوگ تیر اندازی کا مقابلہ کرتے یا خندق کو پار کرتے۔ اسی تیر اندازی میں دونوں طرف کے مختلف لوگ مارے گئے، لیکن بہت کم، انہی انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، یعنی 6 مسلمان اور 10 مشرک۔ مسلمان کتنے مرے؟ 6 تیر لگ کر، اور مشرکین میں سے 10 یا 1-2 آدمی تلوار سے قتل کیے گئے۔ لیکن ایک چیز ہم لوگ معلوم ہے کہ یہی تیر تھا، اسی تیر اندازی کے دوران سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تیر لگا تھا، تیر لگا جس کی وجہ سے ان کے بازو کی بڑی رگ کٹ گئی۔ کہاں ہے بڑی رگ؟ یہ جو مین رگ جو ہوتی ہے، یہ یہاں سے جو مین رگ، بڑی رگ جو ہوتی ہے، 2 طرف بھی ہوتی، ادھر بھی ادھر بھی، تو کہا کہ یہ بڑی رگ کیا ہو گئی، کٹ گئی۔ انہی حبان بن عرقہ نامی ایک قریشی مشرک کا تیر لگا تھا، ٹھیک ہے، وہ تیر لگا۔ وہ زمانہ تو سرجری کا زمانہ نہیں تھا کہ فوراً ڈاکٹر آپریشن کرے، جوڑ دے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، آپ کے پاس بھی کوئی بڑا پروجیکٹ ہے تو آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ یہ ایک مشروع پروجیکٹ میں شروع کر رہا ہوں یا چلا رہا ہوں، یا اللہ جب تک یہ پورا نہ ہو میری زندگی میں کیا کر، برکت دے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ تو جانتا ہے کہ جس قوم نے تیرے رسول کو جھٹلایا، انہیں نکال باہر کیا، ان سے تیرے راستے میں لڑنا مجھے جس قدر محبوب ہے اتنا کسی قوم سے نہیں ہے۔ اے اللہ میں سمجھتا ہوں کہ اب تو نے ہماری اور ان کی جنگ کو آخری مرحلے میں پہنچا دیا ہے، اگر قریش کی جنگ کچھ باقی رہی تو مجھے ان کے لیے باقی رکھ، میں ان سے تیرے راستے میں لڑوں گا، اگر تو نے لڑائی ختم کر دی ہے تو اس زخم کو جاری کر کے اسے میری موت کا سبب بنا دے۔ کیا دعا کی انہوں نے؟ اگر لڑائی ختم ہو گئی ہے، جنہوں نے میرے نبی کو جھٹلایا ہے تو یہ زخم میری موت کا سبب بن جائے۔ لڑائی ختم نہیں ہوئی ہے تو اس زخم کو کیا کر، جاری رکھ، تاکہ میں لڑائی ختم کر لوں۔ اس دعا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دعا کی تھی، اس دعا کا آخری ٹکڑا یہ تھا، لیکن مجھے موت نہ دے یہاں تک کہ بنو قریظہ کے معاملے میں میری آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہو جائے۔ بنو قریظہ کون تھے؟ جو ابھی مدینہ ہی میں تھی۔ مسلمانوں کی حفاظت کرنا بنو قریظہ کی ذمہ داری تھی، یہودیوں کا قبیلہ تھا، اور جو بنو نذیر تھے ان لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا تھا، مدینہ کے باہر تھے، اور بھی لوگ باہر تھے، لیکن بنو قریظہ جو تھے ان پر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنا ضروری تھا، لیکن اس موقع پر بنو قریظہ نے بھی کیا کر لیا تھا؟ بے وفائی کر دی تھی، غداری کر دی تھی۔
تو کہتے ہیں ایک طرف مسلمان اس مشکل مرحلے پر جمے ہوئے تھے، دوسری طرف سے جو دشمن طاقتیں تھیں، مشرکین، منافقین، آپس میں ایک دوسرے سے اندر اندر منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ تو بنو نضیر جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا تھا، کیوں نکالے تھے؟ کب نکالے تھے؟ بولو۔ جب چکی کا پارٹ اوپر سے گرا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیت کی رقم مانگنے کے لیے گئے تھے، تو تب بنو نضیر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا تھا۔ تو وہ بنو نضیر کا جو سردار تھا حیی بن اخطب، حیی بن اخطب، یہ ہے باپ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر ہے۔ اس کی بیٹی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ بنت حیی بن اخطب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کیا، جن کو ام المؤمنین کا درجہ ملا۔ تو یہ بنو نضیر کا سردار ہے۔ یہ کیا کیا؟ سیدھے گیا رات کے وقت، اندھیرا، کوئی بھی دیکھ نہیں رہے، بنو قریظہ کا جو سردار تھا، یہ بنو نضیر کا یہ بڑا تھا نا، بنو قریظہ جن کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگریمنٹ تھا، اس کے سردار کے پاس گیا، اور کعب بن اسد، اس کا نام کیا تھا؟ کعب بن اسد، جا کر کہا یہ کعب بن اسد وہی آدمی ہے جو بنو قریظہ کی طرف سے عہد و پیمان کا اختیار رکھتا تھا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا کہ جنگ کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے گا۔ اس کے پاس حیی بن اخطب گیا، تو اس کو دیکھتے ہی وہ کعب بن اسد اس نے دروازہ بند کر لیا، یعنی اسے معلوم تھا اگر اس سے بات کرے گا، اس کی بات مانے گا، تو اس کا قبیلہ کیا ہو جائے گا؟ مشکل میں پڑ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ساتھ معاہدہ ہے۔ مگر حیی نے ایسی باتیں کرتا رہا جیسے ہم لوگ کرتے نہیں، ماموں نہیں، ماموں سنو، ماموں میری بات، یہ لوگ ہمارے چاچا، ماموں، چاچا، بھیا، پتہ نہیں کیا کیا بولا، اس نے زبردستی کیا کیا؟ کھول دیا۔ دل تو بالآخر کیا ہوتا ہے؟ پسیج جاتا ہے۔ تو بس جب اتنے سارے حوالے دیا تو کیا کر لیا؟ دروازہ کھول لیا۔ دروازہ کھل گیا، تو دروازہ کھلنے کے بعد اس نے کہا، اے کعب بن اسد سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے پاس ہمیشہ کی عزت اور فوجوں کا سمندر لے کر آیا ہوں۔ کیا بولا؟ دیکھو غطفان کا لشکر ہے، ادھر قریش کا لشکر ہے، اور ادھر دوسرے منافقین ہیں، ڈرتے کیوں ہوں؟ تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم سارے مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا صفایا کر دیتے ہیں۔ میں فوجوں کا لشکر لے کر آیا ہوں۔ میں نے قریش کو اس کے سرداروں اور قائدین سمیت لا کر روما کے مجمع الاسیال میں اتار دیا ہے، اور بنو غطفان کو ان کے قائدین اور سرداروں سمیت احد کے پاس ذنب نقمی میں خیمہ زن کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ محمد اور اس کے ساتھیوں کا مکمل صفایا کرے بغیر یہاں سے نہیں ٹلیں گے۔ کون کس سے کہہ رہا ہے؟ حیی بن اخطب، کعب بن اسد جو بنو قریظہ کا سردار ہے، اس سے کہہ رہا ہے۔ اس نے سنا، سننے کے بعد کہا، اللہ کی قسم تم میرے پاس ہمیشہ کی ذلت اور فوجوں کا برسا ہوا بادل لے کر آئے ہو، جو صرف گرج رہا ہے مگر اس میں کچھ بھی نہیں۔ پہلے تو کیا بولا؟ تمہیں جتنے لوگ جمع کرے ہو ان کے پاس کچھ بھی نہیں، صرف گرجتے ہیں لیکن برستے نہیں ہیں۔ بعد میں بھی کہا رہے افسوس، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دینا، میں نے محمد میں صدق و وفا کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ یہ کون شہادت دے رہا ہے؟ یہودیوں کا سردار، میں نے محمد میں کیا نہیں دیکھا؟ صدق و وفا کے سوا، سچائی اور وفاداری کے سوا میں نے محمد میں کچھ نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر حیی بن اخطب، بہرحال شیطان ایسا ورغلاتا ہے، مناتا رہا یہاں تک کہ اسے رام کر ہی لیا، راضی کیا کر لیا؟ غداری پر راضی کر لیا۔ البتہ آخر میں اس نے ایک وعدہ کیا
کہ اگر قریش نے، یہ دیکھیے کیسا کنڈیشن ہے، اگر قریش نے محمد کو ختم کیے بغیر واپسی کی راہ لی، قریش ہار گئے، محمد جیت گئے، میں بھی تمہارے ساتھ اس قلعے میں داخل ہو جاؤں گا، میں بھاگوں گا نہیں، میں بھی کیا کروں گا، تمہارے اس قلعے میں داخل ہو جاؤں گا، پھر جو انجام تمہارا ہوگا وہ انجام میرا بھی ہوگا۔ دیکھیے اسے کوشش کیا، آخر میں یہ بھی کیا جان کا سودا بھی اس نے کیا کر لیا، اور ایسے ہی ہوا۔ آخر میں وہ بھی، اسے بھی قتل کیا گیا، اس کو بھی کیا قتل کیا گیا۔ اس کے قتل کی عجیب بات آتی ہے، جب قتل کے لیے لے جایا جا رہا تھا کسے، حیی بن اخطب کو خوبصورت جوڑا پہنا ہوا تھا، بڑا زبردست ڈریس، اس نے کیا کیا، وہ چھوٹا سا نیزہ نکال کے اپنا جوڑا کیا کر لیا، ڈیمیج کر لیا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ بولا نہیں، میرے مرنے کے بعد یہ لوگ یہ جوڑا نکال لیں گے، اس لیے میں کیا چاہ رہا ہوں یہ جوڑا کیا کروں، میں ابھی اس کو کیا کر لوں، بگاڑ دوں، اسے ڈیمیج کر دوں تاکہ کسی کا کام نہ آئے۔ تو یہ حد تھی۔ تو کہتے ہیں البتہ یہ دیکھیں اس کا وعدہ تھا، اس پیمان وفا کے بعد کعب بن اسد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا عہد توڑ دیا اور مسلمانوں کے ساتھ طے کی ہوئی ذمہ داریوں سے بری ہو کر ان کے خلاف مشرکین کی جانب سے جنگ میں شریک ہو گیا۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد قریظہ کے یہود عملی طور پر جنگی کارروائیوں میں مصروف ہو گئے، تو اب دشمنیوں میں اور بھی کیا ہو گیا، اضافہ ہو گیا۔ قطفان ہیں، دوسرے مکے کے قریش ہیں، اور یہودیوں میں بنو نذیر ہیں، بنو قریظہ ہیں، سب کے سب یہاں موجود ہیں۔ کہتے ہیں اب کہتے ہیں کہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے فارع نامی قلعے کے اندر تھی۔ یہ قلعہ تھا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا، اس قلعے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو رکھا تھا، عورتیں اور بچے کیا رہیں، اس قلعے میں بند رہیں۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ بڑے شاعر تھے، کیا بولتے تھے، جب بھی مشرک کوئی شعر بولتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حوالے کرتے تھے کہ یا حسان اجب فإن روح القدس معک، حسان جواب دو، روح القدس تمہارے ساتھ ہے۔ تو کہ بہت سارے اشعار، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، وہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی آپ ایسے، اللہ نے آپ کو ایسے بنایا ہے جیسے اللہ نے آپ کو آپشن دے دیا ہو، جیسے تم اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہو اپنے آپ کو بنا لو، ویسے آپ نے اپنے چہرہ، رخسار، زلفیں، ویسے آپ نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ اپنے آپ کو بنا لیا۔ اسی لیے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کبھی میں 14ویں رات کی چاند کو دیکھتا تھا، کبھی پیارے نبی کے چہرے کو دیکھتا تھا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، تو تنہا دارن ہما دارن تو تنہا داری، کہا کہ یہ جو یوسف علیہ السلام کو جو حسن دیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو جو عصا دیا، جو ید بیضا داری، یہ جو ساری معجزات جو عیسیٰ علیہ السلام کو وہ جو دیا گیا، اور موسیٰ کا جو عصا دیا گیا، یہ ساری چیزیں کس کو، اکیلے کو دی گئیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ کہتے ہیں اب بڑا سا قلعہ ہے جس میں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں موجود ہیں، شاعر ہیں، اور ساتھ وہ عورتوں اور بچوں کی نگرانی پر وہاں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ اچانک وہاں سے ایک یہودی گزرا، ایک یہودی ادھر آیا اور قلعے کا چکر کاٹنے لگا، وہ پتہ چلانے لگا کہ اس قلعے میں ہے کون۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب بنو قریظہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا عہد و پیمان توڑ کر آپ سے برسر پیکار ہو چکے تھے، اور اب بنو قریظہ سے ہمارا بچانے والا کوئی نہیں تھا، سارے مسلمان وہاں تھے۔ اب قلعے میں صرف کون تھے، یا تو عورتیں تھیں یا تو بچے تھے۔ اب اگر یہاں کوئی حملہ کرتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ وہاں محاذ چھوڑ کر یہاں نہیں آ سکتے تھے۔ تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں
کیا ہوتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ہاں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوپھی ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہوتی ہیں۔ تو جیسے ہی وہ یہودی آیا، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، دیکھ کر کہا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حسان جاؤ جا کر اسے قتل کرو، وہ یہودی ہے، اگر اسے معلوم ہو گیا کہ یہاں صرف عورتیں اور بچے ہیں، سارے لوگوں کو بلائے گا اور ہم سب لوگ خطرے میں پڑ جائیں گے، آپ جا کر اسے قتل کرو۔ تو یہ مجھے اللہ کی قسم اندیشہ ہے کہ یہ باقی یہود کو بھی ہماری کمزوری سے آگاہ فرما دے گا، لہذا آپ جائیے اسے قتل کر دیجئے۔ تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ آپ جانتی ہیں کہ میں اس کام کا آدمی نہیں ہوں۔ کیا کہا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ طبعی کمزوریاں ہوتی ہیں، آپ مرد مجاہد تھے، شعر کہتے تھے، بہت ساری دلیری بہادری تھی، لیکن مجھے اس کام میں کیا ہے، ہو سکتا ہے طبعی چیز ہے۔ تو اس بات کو لے کر ان پر کوئی نکیر نہیں کی جا سکتی، ان کا فضل اس میں کچھ کیا نہیں ہوتا، کم نہیں ہوتا، ان کا فضل، احترام، عظمت اپنی جگہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس کام کا آدمی نہیں ہوں۔ تو اب صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ اب یہ کام مجھے ہی کرنا ہے، وہ نہیں جا سکتے ہیں، تو کیا کرنا ہے، یہ کام مجھے ہی کرنا ہے، کمر کو پٹا باندھنا۔ عورتیں جب کوئی کام کرنا چاہتے کیا کرتے ہیں، کمر کو کیا کرتے ہیں، مضبوط کر لیتی ہیں۔ پھر ستون کی ایک لکڑی لی، موٹا ڈنڈا لیا، اور اس کے بعد قلعے سے اتر کر اس یہودی کے پاس پہنچی، اس ڈنڈے سے مار مار کر اسے کیا کر دیا، مروا دیا، ہاں اس کی جان ختم کر دی۔ اس کے بعد قلعے میں واپس آئے، واپس آنے کے بعد بولے جائیے، مر گیا ہے، اب اس کے پاس جو ہتھیار ہے، اس کا جو ڈریس ہے وہ اتار لیجیے۔ اس کو کہتے تھے سلب، سلب کا معنی ہے جس کو مارا اس کا جو ہتھیار ہے جو بھی ہے اتار لیا جائے۔ چونکہ وہ مرد ہے اس لیے میں نے اس کے ہتھیار نہیں اتارا ہے، میں عورت ہوں تو میں نے اسے چھوڑ دیا، میں نے نہیں اتارا ہے۔ حسان نے کہا مجھے اس کے ہتھیار کے اور کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا بولے حسان، اب بھی میں نہیں کیا نہیں کرتا، میں نہیں جاتا، اس کی حالت پر اسے چھوڑ دیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان بچوں اور عورتوں کی حفاظت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے اس جانباز کارنامے کا بڑا گہرا اور اچھا اثر پڑا۔ اس کارروائی سے غالباً یہود نے سمجھا کہ ان قلعوں میں مسلمان عورتوں اور بچوں کے لیے صحابہ کی بھی فوج ہے۔ اس ایک عورت کے اس کارنامے کی وجہ سے کیا سمجھے وہ لوگ، ایک آدمی اگر ایسا ہوا ہے تو مطلب یہاں کچھ اور بھی نفری موجود ہے، کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ وہاں کوئی لشکر نہ تھا، اس لیے یہود کو دوبارہ اس قسم کی ہمت نہیں ہوئی۔ البتہ وہ بت پرست حملہ وروں کے ساتھ اپنی اتحاد اور انضمام کا عملی ثبوت پیش کرنے کے لیے اب یہود کیا کرتے تھے، وہ جو مشرک آئے ہوئے ہیں ان کے لیے رسد پہنچاتے تھے۔ رسد کے معنی اناج، ریشن جو بھی ہے، وہ لوگ دور سے آئے تھے، ان کو گیہوں، آٹا، چاول ضرورت پڑتی تھی، تو اونٹوں سے بھر بھر کر ان کو ریشن پہنچاتے تھے۔ تو اس طرح کی 20 اونٹ صحابہ نے سیز کر دیے۔ صحابہ نے کیا کرا، صحابہ کرام نے پکڑ لیے۔ جو 20 اونٹ کس کو جا رہے تھے، ان لوگوں کو چارہ دانہ پانی لے کے جا رہے تھے، وہ پکڑ لیے۔ اب دیکھیے مکے کے لوگ، مکے کے جو نہیں بنو قریظہ تو اندر ہے، مدینے میں اندر سے ان کو اناج جا رہا ہے، مشرکین کو۔ مکے سے تو اناج نہیں آ سکتا نا، تو گویا ایک مہمان ہے، لوگ ان کو مہمان نوازی کر رہے ہیں۔ مکے میں، مدینے میں رہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد وفا کرتے ہوئے غداری کر کے ان لوگوں کو ریشن پہنچا رہے ہیں، یہودی لوگ کس کو، جو مشرک جمع ہوئے ہیں، منافقون کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بنو قریظہ نے بدعہدی کر دی، بغاوت کر دی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے کہ جیسے جو سنے اسے مان لیں۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق کرتے تھے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں
ایک بار بولے ہاں ثنا بھائی ایسے خلاص، اب انہوں کیا کرتے پتھر پر لکھ لے کو جیب میں ڈال لیتے، ہاں ثنا بھائی ایسے کی۔ یہاں کس کی ضرورت ہے؟ تحقیق کی ضرورت ہے۔ آپ تحقیق کریں، ہر سنی سنی بات پر کیا نہیں کریں، یقین نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحقیق کی توجہ فرمائی۔ اسی لیے ہم سیرت پڑھتے ہیں۔ کسی کے بھی تعلق سے آپ سنیں کہ فلاں صاحب ایسا کر رہے ہیں، فلاں صاحب میں یہ عادتیں ہیں، فلاں صاحب نے ایسا کیا ہے، آپ تحقیق کریں۔ آپ تحقیق کریں کہ واقعی جو میں نے سنا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کی طرف توجہ فرمائی تاکہ بنو قریظہ کا موقف واضح ہو جائے، اسٹینڈ سامنے آ جائے کہ یہ کس طرف ہیں، کیا واقعی انہوں نے بغاوت کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر کی تحقیق کے لیے، دیکھیے جس سے آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں اس کو بھی دیکھ لینا۔ اب یہ ایک آدمی ہے عبداللہ کے تعلق سے کوئی غلط خبر آئی تو میں ایک ایسے آدمی سے معلوم کروں گا جو معتدل ہو، کیا ہو، عدل والا ہو۔ اگر عبداللہ کے دشمن سے پوچھوں گا تو کیا بولے گا؟ آپ نے ایک سنا، ان کے تعلق سے 100 باتیں ہیں بولے گا وہ۔ تو آپ ایسے آدمی سے تحقیق کرائیں جو کیا ہو، انصاف پسند ہو، عادل ہو، آپ کو صحیح خبر دے سکتا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کو بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ سعد بن معاذ جن کو زخم ہوا ہے، اور سعد بن عبادہ، یہ بھی مشہور اور بڑے اس کے ہیں، عبداللہ بن رواحہ یہ، اور خوات بن جبیر، یہ ساروں کو بولا، ہدایت دی کہ جاؤ دیکھو بنی قریظہ کے بارے میں جو کچھ معلوم ہوا ہے کہ واقعی صحیح ہے، جا کر تحقیق کرو۔ اگر صحیح ہے، اگر جو میں نے سنا ہے کہ بنو قریظہ نے بغاوت کر دی، اگر یہ صحیح ہے تو آ کر صحابہ کے سامنے مجھے صرف اشارے سے بتا دینا، کھل کے بولنا نہیں۔ اسے کیا ہوگا، صحابہ کی ہمت ٹوٹ جائے گی۔ جب دیکھیں گے ارے بنو قریظہ بھی باغی بن گئے تو صحابہ کی ہمت کیا ہو جائے گی۔ اگر انہوں نے واقعی بغاوت کی ہے تو آپ لوگ کیا کرنا، اشارے میں بولنا، صراحتاً کیا نہیں کرنا، نہیں بولنا، تاکہ لوگوں کے حوصلے پست نہ ہوں۔ اگر وہ عہد و پیمان پر ہیں تو پھر لوگوں کے درمیان علانیہ بتا دینا، نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ عہد و پیمان پر ہیں، کوئی بات نہیں۔ جب یہ لوگ بنو قریظہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے انتہائی خباثت پر آمدہ پایا، انہوں نے علانیہ گالیاں بکیں، دشمنی کی باتیں کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی۔ کہنے لگے اللہ کا رسول کون؟ کیا بولے؟ اللہ کا رسول کون؟ جیسے بولتے نہیں امیر صاحب کون انہوں؟ حالانکہ انہوں جانتے ہیں امیر صاحب کون ہیں، ساری چیزیں کون ہیں، لیکن کیا بتائیں امیر صاحب کون ہے؟ کیا انہوں امیر صاحب کی؟ اچھا۔ تو آج اگر انسان یہ بولتا ہے، حالانکہ اسے معلوم ہے یہ صرف کیا ہے، کیا بولتے ہیں ہم دکنی زبان کنڈل کر، کیا بولتے ہیں وہاں کنڈل کرنا بولتے، تو یہ سب ہم سمجھتے ہیں سب معمولی باتیں ہیں، لیکن یہ کیا ہے، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کی باتیں۔ کبھی آدمی صبر کر لیتا ہے، چلو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بولنے والے ہیں تو ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ تو سیرت پڑھنے کا یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ ہم اس سے کیا اپنے آپ کو کیا دے لیتے ہیں، صبر دے لیتے ہیں، ہمیں تھوڑا کیا ہو جاتا ہے، صبر مل جاتا ہے۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ ہمارے اور محمد کے درمیان کوئی عہد اور پیمان نہیں ہے۔ یہ سن کر سارے یہ لوگ واپس آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر اب بتانا، کیسا بتانا، اشارے سے بتانا۔ اتنا کہا عضل اور قارہ، کیا کہا، عضل اور قارہ۔ ہم لوگ پہلے پڑھے ہیں عضل اور قارہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دھوکے سے 70 حافظ اور قاریوں کو شہید کیا تھا۔ تو صحابہ نے صرف 2 نام لیے، کیا لیے؟ مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب فراست سے سمجھ سکتے تھے کہ اچھا عضل اور قارہ نے جیسے غداری کی ویسے ان لوگوں نے بھی کیا کر لیا، غداری کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیتیں نازل ہو گئیں
جب آیتیں نازل ہو گئی تو صحابہ کرام کی سمجھ میں آ گیا کہ بنو قریظہ نے بھی بغاوت کر دی۔ وہ آیتیں کیا تھیں؟ لیکن کچھ ایسی باتیں تھیں، انہوں نے حقیقت کو چھپایا تھا ان لوگوں نے، سعد بن معاذ نے، سعد بن عبادہ نے، عبداللہ بن رواحہ نے، لیکن لیکن عام لوگوں کو صورتحال کا علم ہو گیا، اور کہتے ہیں پھر مسلمان یہ سوچنے لگے کہ کیسے ہم اپنے عورتوں اور بچوں کی حفاظت کریں۔ آپ سوچ سکتے ہیں، دیکھیے عمران صاحب، ایسا موقع ہے، ایسی حقیقت ہے، ادھر محاذ پر دشمنوں سے خندق پار کر کے آنے کی حفاظت کرنا ہے، ادھر مدینے کے اندر عورتوں اور بچوں کو بچانا ہے، اس لیے کہ پیچھے سے جو یہود ہیں، گھر کے دشمن، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، وہ گھر کے سارے کیا ہو چکے ہیں؟ دشمن بن چکے ہیں۔ ادھر عورتوں اور بچوں کی حفاظت ہے، ادھر کیا ہے؟ دشمنوں کی حفاظت ہے۔ اب دشمنوں سے نبرد آزما ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر یہ آیت سمجھنا آسان ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ اللہ کی آیت پورا منظر کھول کے آپ کے سامنے رکھتی ہے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ دیکھیے، اور جب نگاہیں کج ہو گئیں، نگاہیں ٹیڑھی ہو گئیں، ایک دم خوف اور دہشت بڑھ جاتی ہے تو آدمی کی نگاہ کیا ہو جاتی ہے؟ اس میں ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ دل حلق میں آ گئے۔ دل کہاں رہتا؟ سینے میں رہتا۔ دل اپنا جگہ چھوڑ کے کہاں پہنچ گیا؟ حلق میں پہنچ گیا۔ اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اللہ کے بارے، اللہ کیسا ہم نہ بے سہارا چھوڑ ڈالے، ایسا کہنے لگے۔ اس وقت مومنوں کی آزمائش کی گئی۔ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور انہیں شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا۔ تو کبھی ایسا اللہ آزماتے ہیں کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے پیروں کے نیچے زمین نکل جاتی ہے، کچھ ایسی آفتیں، مصیبتیں، بلائیں، بیماریاں آتی ہیں، اسی وقت آپ کے اور میرے امتحان کا کیا ہوتا ہے؟ صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ ایسا موقع تھا، اسی موقع پر حالت ایسی ہے، آپ سمجھ گئے، محاذ پر صحابہ اور رسول ہیں، ادھر اندر بنو قریظہ سے عورتوں اور بچوں کا معاملہ ہے، اور پھر اور ایک دشمن، جیسے ہوتے نہیں، اچانک آپ کے گھر میں کوئی پرانی چیز ہو، آپ اسے اٹھائیں تو نیچے سے چڈے جھنگر، ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے، آپ کسے ماریں گے؟ کس کو آپ ختم کریں گے؟ بالکل ویسی حالت تھی، بنو قریظہ کی وہ حالت تھی۔ اور ادھر سے جو منافق تھے مدینے میں، وہ کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ پتھر جو پھوٹ نہیں رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو پھوڑا تھا تو اس میں سے چمک پیدا ہوئی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں قیصر و کسریٰ کے خزانوں کو دیکھ رہا ہوں۔ تو منافقین نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہم سے وعدہ کرتے تھے کہ ہم قیصر و کسریٰ کے خزانے پائیں گے، لیکن یہاں حالت یہ ہے کہ پیشاب پاخانے کے لیے نکلنے میں بھی جان کی خیر نہیں ہے۔ ارے پیشاب آ رہا ہے، جائیں گے تو کوئی تیر لگ جائے گا۔ ہماری حالت ایسی ہے، آپ ہم کو قیصر کے، کسریٰ کے خزانوں کی کہانیاں بولتے ہیں، ہم مان لیں؟ یہ کس نے کہا؟ منافقین نے کہا۔ تو بعض اور منافقین نے اپنی قوم کی اشراف کے سامنے یہاں تک کہا کہ ہمارے گھر دشمن کے سامنے کھلے پڑے ہیں، بلا کہ بھائی تمہارے ساتھ ہم لوگ یہاں آئے ہیں خندق میں دشمنوں کو روکنے کے لیے، وہاں ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں مدینے میں، ہم کو اجازت دیجئے، ہم واپس کیا چلے جائیں؟ مدینہ چلے جائیں، ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں، کیونکہ ہمارے گھر شہر سے باہر ہیں۔ نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی
کہ بنو سلمہ کے قدم اکھڑ رہے تھے، وہ پسپائی کی سوچ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل فرما دی، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ یہ دیکھیے، اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا ہے وہ فریب کے سوا کچھ نہیں، وہ دھوکہ ہے، اور جب ان کی ایک جماعت نے کہا کہ اے اہل یثرب، اے مدینے والو، تمہارے لیے ٹھہرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لہذا واپس چلو، اور ان کا ایک فریق نبی سے اجازت مانگ رہا تھا، کہتا تھا ہمارے گھر خالی پڑے ہیں، حالانکہ وہ خالی نہیں پڑے تھے، یہ لوگ محض فرار چاہتے تھے، یہ لوگ چاہتے تھے کہ وہاں سے کیا کریں، فرار ہو جائیں۔ تو کچھ اور باتیں ہمارے ساتھ ہیں، اسی سے جڑی انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنتے ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔